ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناوت لے کر بھی ایسے متولیوں کو ہٹوا دے رہے جو پیسے کھا جاتے ہو، وقف کی پراپرٹیوں کو ضائع کرتے ہو، برباد کرتے ہو، ایسوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ متولی بن کر کے صرف عہدوں پر جمے رہے۔ اور سن لیجئے، میں صاف بات آپ سے عرض کروں گا، شرعی بات کہوں گا، جو کہوں گا آپ سے، اگر آپ کو وقف کا نظام چلانے کے لیے، مسجد مدرسے کا نظام چلانے کے لیے جو شرعی مسائل ضروری ہے اور جو اس وقت کے گورنمنٹ کے قانون ہے وقف کے، اس کی جانکاری نہیں ہے اور آپ اس کے لائق نہیں کہ آپ اس کی جانکاری لے لیں، تو بالکل جائز نہیں کہ آپ متولی کے عہدے پر چمٹ کے رہے، رات ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے استعفا دے دے اور الگ ہو جائے ہو۔ کسی حال میں ان کو لیاقت نہیں کہ اس منصب پر چمٹ کر کے بیٹھے رہے، اس لیے کہ یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی کھیل کھلونا تھوڑا ہی ہے۔ اور یاد رکھ لو، ایک قصہ میں عبرت کے لیے سنایا کرتا ہوں، حضرات کسی مرنے والے کی بری بات کبھی کہنی نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کو بری موت سے حفاظت میں رکھے۔ انتقال کے بعد اس کے پورے بدن کے اوپر کالا پن آ گیا ہے، انتقال ہوتے ہی اس کا بدن کالا ہو گیا ہے اور بدن کے اوپر ڈراؤنی چیزیں پھوڑی پھنسی جیسی نکلنے لگی۔ لوگ حیران تھے، بیچارے نے زندگی میں کیا گناہ کیا ہوگا کہ مرتے ہی یہ سزا شروع ہو گئی۔ سن لو کان کھول کر کے، اس کے بڑے بیٹے کو پوچھا گیا کہ آپ کے ابا جان سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے ابا جان کا ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے مرتے ہی میرے باپ کو عبرتناک سزا ہوئی ہے، اور وہ گناہ یہ کہ میرے ابا مسجد مدرسے کے متولی رہے اور پیسوں کے بارے میں انہوں نے کبھی احتیاط سے کام نہیں لیا۔ مسجد مدرسوں کے پیسے جیب میں لے کر آئے اور گھر کا کوئی سامان خریدنے کی ضرورت پڑی تو ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ اسی پیسے میں سے گھر کا سامان آ جاتا تھا کہ یہ جو حرام کا مسجد کا مدرسوں کا مال کھایا، مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے مرتے ہی میرے باپ کو یہ سزا عبرتناک شروع ہوئی ہے۔ حضرات میں آپ کو کہوں، کوئی میرے گھر میں سے چوری کر لے، مجھ سے آ کر معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا، انشاءاللہ اللہ بھی اس کو معاف کر دیں گے، وہ خدا سے معافی مانگے۔ لیکن وقف کا پیسہ، چندے کا پیسہ، لوگوں کے ڈونیشن کا پیسہ، اگر اس کو تم نے غلط طریقے سے کھایا تو کس سے معافی مانگنے جاؤ گے؟ پوری قوم سے کیسے معافی مانگو گے؟ اس کی معافی کی کیا شکل ہوگی؟ اسی لیے وقف کی پراپرٹی، وقف کا چندہ اور اس کی انکم کو ضائع اور برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں خطرناک سزا ہے۔ اور میں آپ سے آگے کہوں کہ حضرات یہ چند چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ ملحوظ رکھیں۔ آج جنرلی ہمارے یہاں مسجد مدرسوں کے اندر یہ چیزوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، آڈٹ نہیں ہوتا ہے، پابندی سے آڈٹ کرواؤ، ٹرسٹوں کے ٹرسٹ ڈیڈ سلامت نہیں ہے، اس کو سامنے رکھو، اور جمعہ کو پیٹی کھولو، جمعہ کے بعد تو 2 آدمی کی حاضری میں کھولو تاکہ کسی کو شک نہ ہوئے کہ متولی صاحب، ایک جگہ کے بارے میں سنا یہی سورت شہر میں کہ جمعہ کا غلہ جیسے ہی آیا، متولی صاحب نے اس میں سے پیسے لے کر مسجد کے خادم صاحب کو کہا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے، اور اب تک جو پراپرٹیاں ہماری رجسٹر نہیں ہے ان کو جلدی جلدی رجسٹر کرواؤ، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھاڑا وغیرہ کے معاملے میں آپ سے کیا کہوں، ابھی آپ سن رہے تھے، آج کتنے مدرسے مسجد ایسی ہے کہ اس کے کھیت لوگوں نے گھڑوت پر لیے ہیں، کھیڑنے کے لیے لیے ہیں، کھیتی کے لیے لیے ہیں، برسہاں برس کی گھڑوت مسجد مدرسے میں جمع نہیں کروائی، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، قسم خدائے پاک کی مسجد کی گھڑوت ادا نہ کرے اور پھر وہ نمازی بن کے رہے گا، اللہ کی مغفرت نہیں ہوگی اس کی۔
خدا اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے، اور اگر یہ ذمہ ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ، جو اخلاص سے اب تناوت ہوا۔